ایم ایس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک انتہائی اہم ہے، آپ نے لاسٹ تک یہ ویڈیو سننی ہے۔ ہم مختصر وقت میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ملے۔ جیسے کہ آج سیفر کیس کی سماعت 1 بجے شروع ہونی تھی لیکن 2 بجے شروع ہوئی، اور اس کی کہانی، اس کا نقطہ 3 بجے کھلتا ہے کہ سماعت لیٹ کیوں ہوئی۔ اس سے متعلق ہم آج کا اہم نقطہ ہے کہ پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو 8 ججوں کو دھمکی آمیزہ خط ملے، اور دھمکی آمیزہ خط میں کیا ہے اور کیا پیغام دیا گیا اور کس کی جانب پیغام دیا گیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، یا یہ ڈرامہ ہے یا کچھ اور ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ایم ایس نیوز کی جانب سے مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جیسے بھی سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں تھریٹ ملا ہے کہ اس لیے ہم آج سماعت لیٹ پر ہوئی اور سماعت تاخیر ملتوی کر دی گئی۔ سماعت چلتی رہی، لیکن سماعت کا حوالہ ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں گے، لیکن یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے کہ ہم آپ کو خاتمی ویڈیو میں دکھا دیا، اور جو نشانی خط میں وہ بھی بتا دی گئی ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججوں کو دھمکی آمیز خط ملنا کوئی انتہائی اہم ہے، اور اس سے بہت سے سوال جنم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے 8 ججوں کو دھمکی ملی، یا کسی عام آدمی کو دھمکی نہیں ملی، یا کسی عام فیملی کو دھمکی نہیں ملی، یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دھمکی ملی۔ یہ دھمکی میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط آنے کے بعد معاملہ ہے، کیا یہ آگے جا رہے گی یا نہیں، کیا ججوں کو قتل دھمکی آمیز ہے، کیا ججوں کی جان کو خطرہ ہے۔ ہماری پوری طرح حکومت اور اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پر ججوں کو سیکورٹی فراہم کی، ان کی جان اور مال اور ان کی اولاد کا تحفظ کیا جائے، تاکہ پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو جس سے پاکستان مکمل نہ ہو سکے۔ پاکستان کے آزاد عدلیہ بہت ضروری ہے، جیسے انسان کو جینے کے لیے روح ضروری ہے، اس لیے پاکستان کے لیے آزاد عدلیہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ججوں کو تھریٹ ملنا، اور سوشل میڈیا پر جب یہ خبر آئی تو آگ کی طرح پھیل گئی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر فل بینچ بنانے کی صدا کر رکھی ہے، اور سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ فل کورٹ بنائیں۔ کیا پاکستان کی عدالتیں فل کورٹ بنائیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو دھمکی آمیز خط ملا، اس پر صحافیوں نے ٹویٹ شروع کر دیا، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ججوں کو خط کون بھیج سکتا ہے۔ اور پہلے چیف جسٹس سے وزیر اعظم ملاقات کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہی معاملہ پھر شروع ہو گیا ججوں کے خط لکھنے کے بعد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس وقت عمران خان کو سیفر کیس میں اور القادر ٹرسٹ کیس میں اور نیب کیس میں عمران خان کو ضمانت مل چکی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی کل سماعت ہے، اور اس کے بعد سیفر کیس کی سماعت ہے، لیکن ججوں کو دھمکی آمیز خط ملنا یہ حیرت انگیز ہے۔ اور سیفر کیس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ کیا سیفر کیس میں چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ ویلاگ بنا رکھے کہ اپنا طیب زبردگان کی ہار کے بارے میں اور اس کی انفارمیشن میں، لیکن یہ ویڈیو بہت اہم تھی، اس لیے ہم نے یہ ویڈیو آپ کو بنا کے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کے 6 ججوں کو دھمکی آمیز اس بار نہیں ملے۔ سپریم کورٹ کے 8 جج اس بار عامر فاروق کو بھی دھمکی آمیز خط ملا ہے، اور خط میں نشانی ایسی دی گئی ہے جس سے کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا پاکستان کی سپریم کورٹ اس پر نوٹس لے گی، کیا فل کورٹ بنائے گی، یا اس کا کرداروں کو بے نقاب کرے گی یا نہیں، یا مٹی پاؤ جیسا کام کرے گی۔ کمیشن بنانے سے پاکستان میں بہت سے کمیشن بنے ہیں جو آج تک فیصلہ نہیں ہے۔ کمیشن کیا، ایک کمیشن عمران خان نے بھی بنایا تھا جو آج تک کرپشن کے کیسوں کا سامنا نہیں لا سکی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ شکریہ، آپ شیئر کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکے۔